تھا اس کا حساب مجھے رب کائنات کو دینا ہے، اور جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے اللہ سے لینا ہے۔ شادیوں میں فضول خرچی کرنے والوں، کیک کاٹنے والوں، جنم دن منانے والوں شرم نہیں آتی۔ ادھر عثمان غنی کو دیکھو، ایک بتی موٹی ہونے پر اللہ کا ڈر ستا گیا، خوف ستا گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں متقی بننا ہو، اگر پرہیزگار بننا ہو، صراط مستقیم پر چلنا ہو، الذین یؤمنون بالغیب، ابو بکر کو پڑھ لینا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، عمر فاروق کو پڑھ لینا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے حبیب کے تیسرے یار عثمان کی سیرت کو پڑھ لینا۔ اور اللہ سے پوچھا گیا اللہ متقی بننے کے لیے چوتھی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ کہتا ہے جو میرے آخری نبی پر بھی، ان کی شریعت پر بھی، ان کے نبوت پر بھی، اس سے پہلے عیسیٰ، موسیٰ، داؤد علیہ السلام، الیسع، ذوالکفل، ایوب، یونس اور شیس، ادریس، نوح علیہ السلام، ان سب کی شریعت پر بھی، ان سب کے صحیفوں پر بھی ایمان رکھتا ہو، ان کا علم رکھتا ہو، اس کو اخذ کیا گیا تو پتہ چلا کہ چوتھی نشانی متقی بننے کے لیے علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم جاننا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں متقی بننا ہو، پرہیزگار بننا ہو، تو میرے حبیب کے چوتھے یار، میرے حبیب کے داماد، حسن حسین کے ابا، فاطمہ الزہرا کے شوہر علی مرتضیٰ کو پڑھ لینا۔ اس کو بھائی اللہ کہتا ہے میں نے ساری شریعت کا نچوڑ، ساری شریعت کا نچوڑ 4 چہروں میں نقش کر دیا ہے۔ پہلا چہرہ ابو بکر، دوسرا چہرہ عمر فاروق، تیسرا عثمان غنی، چوتھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا کمال دیا، اتنا کمال دیا، اتنا علم دیا، علم ماہر کا، علم فقہ کا ماہر علی، علم فلسفہ کا ماہر علی، علم تفسیر کا ماہر علی، علم جغرافیہ کا ماہر علی، علم عرض کا ماہر علی، علم فلکیات کا ماہر علی، تمام علوم کا ماہر۔ 1,54,000 صحابہ میں اگر کوئی سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا تو میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب کا چوتھا یار علی مرتضیٰ کو پڑھ لینا۔ 1,54,000 صحابہ میں پہلا صحابی ابو بکر، کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی شک قمر نہیں، کچھ نہیں۔ ادھر ابو جہل آ کر کے کہتا ہے ایک ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ابو بکر نے کہا نام بتا، کہا محمد ہے، کہ اگر محمد ہے تو اس آخری نبی کا پہلا صحابی ابو بکر ہے۔ ادھر ابو جہل نے کہا معراج پر جانے کی باتیں کرتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات جانے کی بات کرتا ہے۔ ابو بکر نے کہا پہلی آنا سنا، ادھر ادھر کی بات نہ بتا، یہ بتا کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا محمد کہتا ہے، کہا زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، میرا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، 1,54,000 صحابہ میں اگر کسی کو پابند نماز دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھ لو۔ جب ابو لولو مجوسی نے آ کر کے مسجد نبوی میں خنجر مارا، زخمی ہوئے، عبد الرحمن بن عوف کو کہا عبد الرحمن میرے زخموں کی پرواہ نہ کرنا، میرے زخموں کو جو ہو رہا ہے ہونے دینا، وضو کرو اور ابھی تم بھی اور سب کو نماز پڑھاؤ۔ بڑے شوق سے نماز چھوڑتے ہیں نا۔
اور تیسرا عثمان غنی کو خرچ کرنے میں دیکھو، اور چوتھا علی مرتضی۔ علم اتنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اس عدالت کے چیف جسٹس اور قاضی القضا علی مرتضی تھے۔ ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، میں نے اپنے مالک کو، میں نے اپنے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، میرے ساتھ برے کام کیا کرتا تھا، میں نے قتل کر دیا ہے۔ برے کام کرتا تھا، کوئی گواہ ہے؟ کہا کہ کوئی گواہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی گواہ پواہ نہیں ہے، میں نے تو قتل کر دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا تمہیں بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ بولو، قتل کیا جائے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اے خلیفہ دو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس نوجوان کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، اے علی سچ کیسے کہہ رہا ہے؟ کوئی گواہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو علی مرتضی نے کہا، ہے امیر المومنین، اس کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، اور مجھے ایک دن کا ٹائم دے دو۔ کتنے دن کا بھائی؟ ایک دن کا ٹائم دے دو۔ اسی لیے امیر المومنین کہا کرتے تھے، لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہوا ہوتا، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہوا ہوتا۔ وہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں، علی نے کئی جگہ ایسا کام کیا ہے اپنے علم کی وجہ سے کہ عمر کو بچایا ہے۔ امیر المومنین نے کہا، ٹھیک ہے علی، تمہیں ایک دن کا ٹائم ملتا ہے۔ علی نے اس نوجوان کو لیا اور 2-3 صحابہ کو لیا اور یہ کہا، اے نوجوان، تو نے اپنے آقا کو کہاں دفن کیا ہے؟ چل مجھے بتا کہاں دفن کیا ہے۔ یہ نوجوان لے کر کے چل دیا علی مرتضی کو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے، جا کر کے دیکھا، اس نوجوان نے بتایا، میں نے اپنے اس آقا کو یہاں دفن کیا ہے۔ علی نے فرمایا 2-3 ساتھیوں سے کہ اس کی قبر کھودو، اس کی قبر پاڑو۔ جب علی نے قبر پڑوائی، قبر کھود کر کے دیکھا، یہ اس کا مالک، اس کا آقا، اس نوجوان کا مالک قبر میں موجود نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی قبر کو ڈھک دو۔ قبر ڈھک دی گئی، پھر عدالت لگی، امیر المومنین کی عدالت لگی، جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی، جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، جس گلی سے عمر جاتا تھا شیطان نہیں آتا تھا، جس گلی سے عمر گزر جایا کرتا تھا شیطان وہاں کبھی نہیں آتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ نوجوان بے قصور ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ علی ثبوت دو، ثابت کرو کیسے نہیں قتل کیا جائے گا۔ علی مرتضی نے کہا، امیر المومنین، ہم سب نے اقرار کیا ہے آقا کی رسالت کا، اس کے صحابی بنے، ان پر جان نشاوریں کی، ان کو ہر وقت ان پر جان نشاور اور جان چھڑکنے کی باتیں کرتے رہتے تھے، کرتے ہیں اور جب تک حیات ہے کرتے رہیں گے۔ ان پر ہمارا ایمان ہے کہ ہاں ایمان ہے کہ میں ایک روز آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رحمت للعالمین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، احمد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، محمود کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حامد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، طاہا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مدثر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مزمل کے پاس بیٹھا ہوا تھا، والضحیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، واللیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آقا رحمت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آقا رحمت نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا، آقا رحمت کی زبان تھی، میں علی موجود تھا۔ آقا رحمت نے کہا تھا، میری امت کے اندر جو قیامت تک کا بھی
بدفعلی کرے گا، قوم لوط والا عمل کرے گا، لواطت کرے گا، کرم کرے گا۔ آقا رحمت نے کہا تھا اس کو مسلمان کے قبرستان سے نکال کر قوم لوط والے قبرستان میں ڈال دیا جائے گا، لوط علیہ السلام کی قوم کے قبرستان میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اے امیر المومنین، گواہ تو پیش نہیں کر سکا، لیکن جب میں قبر پر گیا اور جب جا کر کے دیکھا، میں نے قبر پھاڑی اور قبر پھاڑنے کے بعد قبر کے اندر دیکھا، اس کا آقا و مولا، اس نوجوان کا و مالک قبر میں موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ فرشتوں نے اٹھا کر اسے قوم لوط کے قبرستان میں پھینک دیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ واقعتاً وہ نوجوان بے قصور ہے، اس کے آقا نے سچ میں اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ اے عمر، یہ پاک صاف ہے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اگر متقی بننا ہے، علماء ہو، صلحاء ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، صوفی ہو، یہ چار علامتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر اس طرح ایمان لائے جیسے میرے حبیب کا پہلا یار ابو بکر لایا تھا۔ دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری نشانی، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ کیسے؟ ایسے جیسے میرے حبیب کا دوسرا یار عمر فاروق کیا کرتا تھا۔ اور تیسری نشانی جو میں نے دیا ہے، مال دیا ہے، خزانے دیے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اگر سب سے بہترین کسی کو دیکھنا ہوگا تو میرے حبیب کے تیسرے یار داماد رسول سیدنا عثمان غنی کی سیرت کو پڑھ لینا۔ چوتھی نشانی علم کو جاننا ہوگا، قرآن کو پہچاننا ہوگا، قرآن کی آیتوں کے اندر غور کرنا ہوگا، اللہ کی ربوبیت پر غور کرنا ہوگا، آقا کی رسالت پر غور کرنا ہوگا، علم والے بننا ہوگا۔ اگر یہ سب سے پہلے اور سب سے بہترین کسی کو دیکھنا ہو تو 1,54,000 صحابہ میں میرے حبیب کے چوتھے یار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر و کربلا میں شہید ہونے والے حسن حسین کے ابا قاضی القضاء علی مرتضیٰ کو پڑھ لینا۔ یہ چار علامتیں ہیں متقی بننے کے لیے۔ بھائی مجھے جتنا ٹائم دیے گا تو وہ بھی ہو چلا ہے، اس لیے میں ٹائم کا بھی پابند ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت ساری باتیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ ان چار باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ